अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी G9 यूटिलिटी स्टोर इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे यूटिलिटी स्टोर के हवाले से। रमज़ान शरीफ का महीना है, हर शख्स को ज़रूरत है किचन की चीज़ों की, घर की चीज़ों की ज़रूरत है। रमज़ान शरीफ में उसने रोज़ा रखना है, रोज़ा खोलना है। सहरी अफ्तारी के साथ साथ बुनियादी ज़रूरत क्या है? उसको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दालें चाहिए और दीगर मसाला जात। और हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 19 चीज़ों पे 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी है ताकि आम आदमी को उसका रिलीफ मिल सके। रहमत का खजीना, बचत का महीना, ये इनका टाइटल है। लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई रहमत के महीने में हम अपनी नेकियां जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेन आइटम जो है स्टोर का वो है आटा और चीनी। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? चीनी पे कुछ है डिस्काउंट दिया हुआ है, लेकिन बाकी तो चावल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, उस पर डिस्काउंट मिला हुआ। कहते हैं कि चीज़ें मियारी होती हैं और एक ही छत के नीचे सब चीज़ मिल जाती है। हाँ जी, ये ज़रूर है कि बार बार दूसरी दुकान पे नहीं जाना पड़ता। ये फ़ायदा है, फिर पब्लिक यहाँ से खरीद लेती है। थोड़ी बहुत जो बचत होती है वो फिर यहीं से कर लेती है। गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी अच्छी सहूलत है कि एक ही छत के नीचे तकरीबन तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हैं और डिस्काउंट पे मौजूद हैं। बड़ी खुशी होती है कि वक्त बचता है और फौरी तौर पर अपना मामला हल कर लेते हैं। बस कभी कभार ही आते हैं, रमजान में सब चीज़ें मौजूद हैं। चीज़ें मौजूद हैं। आपने एक नज़र में सब कुछ जांच लिया होगा? बिल्कुल, सब चीज़ें बिल्कुल। जब चीज़ों का मुआवजा करते हैं, मार्केट की चीज़ों से स्टोर की चीज़ें अच्छी होती है, सस्ती है। 2-4 रुपए का फ़र्क है। चीनी मार्केट में 65 रुपये है, यहाँ 64 रुपये है। इसी तरह घी में 4-5 रुपये का फ़र्क होगा। हुकूमत कह रही है 2 अरब की सब्सिडी दी है। फ़र्क है मार्केट की चीज़ों से और यहाँ पे चीज़ें अच्छी? मैं अभी आई तो फर्स्ट टाइम हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह ये बता रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत बेहतर है। बेहतर है? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क है। आम रूटीन में जो मार्केट की चीज़ मिलती है ना, उससे 5-6 रुपए का फ़र्क है। जिस तरह मैंने अभी चीनी का पता किया है ना, तो वो 65 रुपए है मार्केट में और ये कह रहे हैं कि 60 रुपए। चीज़ें सस्ती हैं, सही है। सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट के स्टोर्स को। एक तो यहाँ पे चीज़ सस्ती होती है और दूसरा कि अगर हम यहाँ पे एक्सपायरी चेक करके लें तो वो बेहतर है, यानी आम मार्केट से बेहतर है। कैसा जी आपने चीज़ें ली? सही है? जी माशाल्लाह, अच्छी चीज़ म्यारी है? जी म्यारी है। वज़ीर आज़म का इस पे पैकेज भी है। 2 अरब रुपए की सब्सिडी है, जिसकी वजह से आम आदमी को यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। इसलिए लोगों का रुझान भी ज़्यादा है स्टोर की तरफ और वो चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं और साथ साथ को हल्की फुल्की शिकायत भी होते हैं। नाज़रीन, अनवर ज़ेब साहब इस स्टोर के इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं यहाँ के। अनवर ज़ेब साहब, आपके पास रोज़ाना की कितनी खपत होती है और चीज़ें क्या वाफर मिकदार में मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो अभी रमज़ान जब से शुरू हुआ है उससे लेके अभी तक 13 मिलियन की सेल हुई है। यूँ कि अगर हम एवरेज सेल लें तो ये 15 से 16 लाख रुपए पर डे है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खपत कितनी है। तो जहाँ तक सप्लाई का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सप्लाइयाँ डेली बेस पे आ रही हैं। आम तौर पे शिकायत ये होती है कि आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती। आपके पास चीनी की क्या पोजीशन है, आटे की? नहीं, हमारे ऐसे कोई शिकायत नहीं है। आटा भी है, चीनी भी है। बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया कि शुरू की डेटों में जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो उसमें कस्टमर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देखें ना, मेरा जो आजकल का कस्टमर है डेली का, वो है 450, जबकि चीनी के बैग मुझे मिले हैं 700। अगर इसको कस्टमर प्रॉपर तरीके से ले तो तकरीबन हर बंदे को 8-10 किलो चीनी मिल सकती है।
स्टोर में आप आए, कैसा लगा आपको? मिडिल क्लास लोग, अपर क्लास लोगों की तो कोई बात ही नहीं है, मिडिल क्लास लोग भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं और जिनकी अक्सरियत है पाकिस्तान में, उनके लिए हुकूमत को इस तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान में इसी तरह गरीबों को ये चीजें मिलनी चाहिए। सब चीज मिल गई? जी मिल गई। क्या क्या खरीदा आपने? सर चीनी, आटा और बकाया साबुन वगैरह जो चीजें, छोटी छोटी चीजें थी। दालें भी फिलहाल खत्म हुई हैं इनके पास। वो कहते हैं दालें नहीं है। दालें आ रही हैं सर जी, असल में गाहक का फ्लो बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से ख़त्म हो जाते हैं, फिर सप्लाइयाँ आ रही हैं, साथ साथ सेल भी हो जाती है, साथ साथ लग भी जाती है। जैसे ही अभी चीनी की दोबारा सप्लाई आ गई, ख़त्म हो गई थी, चावल वगैरह आ गए, साथ साथ आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। हर उम्र के, हर एज के लोग जहाँ पे खरीदारी करने आते हैं। मैंने एक बच्ची को देखा बैठी हुई है, अपने अब्बू के साथ है, कहती है कि मैं अपने वालिद के साथ है, रूह कायनात नाम बताया। बेटा कैसा लग रहा है आपको ये स्टोर में आप आए और खरीदारी के लिए? आप पहले भी आते हैं या पहली दफ़ा आए? जी, हम लोग हमेशा इसी स्टोर से खरीदारी करते हैं। मेरे अब्बू को जब भी तनख्वाह मिलती है हम लोग इसी स्टोर से खरीदारी करते हैं। यहाँ की चीज़ें बहुत सस्ती भी हैं और ये बहुत अच्छा स्टोर है। यहाँ पे हर तरह की अशिया मौजूद हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मैं बाकियों को भी मशवरा देती हूँ कि इसी स्टोर से सामान खरीदा करें। अच्छा ठीक है, चीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं बाकी स्टोरों की निस्बत? बाकी स्टोरों की निस्बत तो यहाँ पे सस्ती हैं चीज़ें। वैसे ये रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है तो हुकूमत वैसे तो हमेशा ईद पे भी और रमज़ान के महीने में भी चीज़ों को सस्ता कर देती है। यहाँ पे ज़रूरत है आयल के साथ साथ आटे की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, बेसन की ज़रूरत है, दालों की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें स्टोर में वाफर मिक़दार में मौजूद हैं। अब कुछ चीज़ों का लोग ये कहते हैं कि इनकी कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये कहते हैं कि जी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि डिमांड में यकदम इजाफा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मसले हो जाते हैं। लास्ट टाइम खरीदारी करके गया हूँ, अभी तो कुछ चीज़ें चीनी लास्ट टाइम भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, यानी कम रमज़ान से पहले, और अभी तो मशरूबात भी नहीं है, चने भी नहीं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कम भी हैं, रिलीफ है मगर चीज़ें मुकम्मल नहीं हैं। चीजें हैं लेकिन कम है। स्टोर जिस यानी आप, हाँ, आज से 3-4 साल पहले भरा हुआ था स्टोर, इस तरह नहीं है एकदम। चीनी नहीं है, दालें नहीं है, गाहक आ रहा है वो वापस से आ रहा है। चीज़ें मिल रही हैं? जी, पहले तो काफ़ी मतलब खाली था यूटिलिटी स्टोर, और माशाल्लाह भर गया है। हाँ जी, रमज़ान शरीफ में भर गया? जी रमज़ान शरीफ में काफ़ी भर गया है माशाल्लाह। आप हमेशा इधर से ही करते हैं या बार बार लोग आते हैं लेके जाते हैं? मैम आप भी स्टोर से खरीदारी करते हैं? जी अक्सर करते हैं। अब आस्ता आस्ता कम हो गया था बीच में, तो यूटिलिटी स्टोर्स का वैसे भी ज़्यादा आने लगे थे तो जैसे बंद हो रहे हैं, लेकिन आम लोगों की पहुँच के लिए बेहतरीन है। फर्क होता है कीमत? फर्क होता है कीमतों में। और चीज़ें म्यारी होती हैं, पुरानी तो नहीं होती? नहीं, मैंने तो जितनी भी जब कभी खरीदी तो ठीक ही होती, मेयारी होती। अक्सर कस्टमर ये कहते हैं कि चीज़ें अवेलेबल भी हैं, ज़रूरत के मुताबिक हैं, कोई पुराना स्टॉक नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों का ये गिला भी होता है कि ये चीज़ दस्तयाब नहीं है। चीनी की शिकायत, और अगर अमले से पूछे तो वो ये कहते हैं कि चीज़ें आती हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों की खरीद बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो चीज़ें कम पड़ जाती हैं। बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्टेशन का इशू जो है उसकी वजह से भी चीज़ें बर वक्त नहीं पहुँच पाती। खुरम मिर्ज़ा साहब जोनल मैनेजर हैं, बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर इनकी निगरानी में आते हैं। आप सर मुझे ये बताएं कि आपके जोन में कितने स्टोर आते हैं, कहाँ से आपका जोन शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? हमारे पास तकरीबन 550 स्टोर हैं और उसमें 7 हमारे रीजन्स हैं, और उनमें जनाब हमारे 7 रीजनल मैनेजर्स काम कर रहे हैं और तकरीबन 1400 एम्प्लॉई हमारे पास हैं। अच्छा जी, आपके वो जो स्टोर हैं अब उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? आम लोगों से हम सुनते हैं कि चीनी कम होती है, आटा, पहले ये प्रॉब्लम थी लेकिन अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मकदार में चीनी भी है, आटा भी है, दालें भी हैं और खजूरें भी हैं, और जिस तरह बेसन
یہ بھی موجود ہے. اور وہ عوام سے میں بلکہ کہتا ہوں کہ آ کے خود وٹنس کریں اور خود دیکھیں کہ ہمارے شیلفز بھی بھرے ہوئے ہیں, سامان بھی بالکل اویلیبل ہے, اور آگے خریداری کریں اور یہ جو سبسڈی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ناظرین, یہ ہے اپارا کا سٹور. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بتا رہے تھے کہ چینی کی بہت کم مقدار رہ گئی, اسی دوران میں یہ ٹرک آ گیا. کتنی بوری لائے آپ؟ 50 بوری لائیں گے. 500 کسٹمر کے لیے ابھی یہ اسٹاک پہنچ گیا جی. تو ہمارا میکسیمم 300-350 کسٹمر اس کے بعد آئے گا ہر روز. جی ہاں, اور یہ 500 کسٹمر کے لیے. اس میں بعض لوگ 10 کلو بھی لے رہے ہیں, کچھ 15 کلو بھی لے لیتے ہیں, تب یہ ہمارا شام 7-8 بجے تک چل جاتا ہے اسٹاک. اس کا مطلب ہے ہر سٹور پہ, جو بڑا سٹور ہے آپ وہاں پہ یہ 50 دے رہے ہیں. جیسے G9 ہمارا اس سے ذرا زیادہ کسٹمر ہے, وہاں 100 دے رہے ہیں. I10 میں ہم 70 دے رہے ہیں. کسٹمر کے حساب سے دے رہے ہیں. یہاں ہمارا 300 کسٹمر ہے تو ہم نے 500 کسٹمر کی ارینجمنٹ کر دی. یوٹیلیٹی اسٹور کی اگر ہم پاکستان میں برانچز دیکھیں تو 4300 کے لگ بھگ برانچیں ہیں ان کی یوٹیلیٹی اسٹور کی. دور دراز علاقوں میں بھی ہے. 14,000 سے زائد ملازمین آپ کے لیے جو ہے وہاں پہ آپ کا استقبال کرتے ہیں, آپ کے لیے روزمرہ کی چیزیں فراہم کرتے ہیں. ناظرین, یہ اپارا کا سٹور ہے, یوٹیلیٹی سٹور. یہاں پہ ریجنل مینیجر بھی ہیں, برانچ مینیجر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ایریا مینیجر بھی ہیں. کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اسٹاف تو بہت زیادہ ہے, چیزیں بھی پراپر ہوتی ہیں. آپ کے اسٹور میں جب بھی ہم آتے ہیں چینی کی شکایت لوگ کرتے ہیں. چینی آتی ہے نکلتی ہے, مین سپر مارکیٹ ہے اور کافی ساری آبادی لگتی ہے. اصل میں سر بات یہ ہے کہ نمبر آف کسٹمر ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. اور سر آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے نا, یہی تو پرابلم ہے. ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی, فرض 100 کسٹمر آئے گا تو 110 بھی آ جاتا ہے, تو اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ گیپ ضرور پڑ جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ الٹیمیٹلی بائی دا ایوننگ, بائی دا اینڈ آف ڈے انشاءاللہ سب چیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے فار دا نیکسٹ ڈے. یہاں پہ چیزیں جو ہیں روزمرہ کی چیزیں, وہ آپ کی ضرورت کی چیزیں وہ یہاں پہ دستیاب ہیں اور لوگ بھروسہ کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو سبسڈی دی ہے اور اس طریقے سے 2.25 ارب کا جو ریلیف ہے وہ بھی عوام تک پہنچے گا. آپ ترجیح دیتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کی چیزوں کو خریدنے کے لیے؟ جی ہمیشہ, میں بلکہ ہر سال میں رمضان میں آتی ادھر ہوں. یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اسٹور سے مارکیٹ کی نسبت سستی بھی ملتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں, معیاری بھی ہوتی ہیں, تازی. پیک جو چیز ہے ایوری ڈے ہے, مارکیٹ میں بھی وہی ہے اور یہاں پہ بھی وہی ہے, اس سے کوئی اس کی کوالٹی میں تو فرق نہیں ہے, ڈال سکتے نا. لیکن اگر ایک غریب بندے کے لیے 2-3 روپے کا بھی فرق ہے, جب اس نے سارا سودا لینا ہے تو وہ مل جل کے تو اس کو فرق پڑ جائے گا نا زیادہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹور ہے یوٹیلیٹی سٹور, کہتے ہیں کہ اس کی افادیت ہے, اہمیت ہے, ایسا ہے؟ بالکل بالکل ہے. ایک گورنمنٹ چاہے پرائیویٹائز کر دیا گیا ہو یا فرینچائزز بنا دی گئی ہوں, بٹ اسٹل ہمیں تو یہ تسلی ہے نا کہ ہم گورنمنٹ کی اگر کوئی بھی سبسڈی ہے وہ ہمیں یہاں مل سکتی ہے. شاپ کیپرز تو یہ نہیں دیں گے. اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کچھ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ چیزیں ملتی نہیں, سامان نہیں ہے, ہمیشہ مل جائے گا, کبھی نہیں ملے گا, وہ تو ایک چیز چلتی رہتی ہے. وہ تو آپ میٹرو چلے جائیں, کہیں کسی بھی کیش اینڈ کیری پہ چلے جائیں, وہ تو ایک جینوئن چیز ہے. جب چاول کی کمی پیچھے سے آ رہی ہے تو اکثر مارکیٹ میں آپ کو وہی چیز 150 روپے کلو مل رہی ہے, اب یہاں 130-120 والے آپ کو مل جائیں گے. یہ تو آپشن ہے نا آپ کے پاس, غریب بندہ تو لے سکتا ہے یہاں سے آ کے, کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا نا. وہاں کے افسران سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام تعاون کرے, کہ اگر ضرورت اس کی 1 کلو کی ہوتی ہے لیتا وہ 10 کلو ہے, ایسا ہے؟ تو اب ذخیرہ اندوزی تو دیکھیں ہم عورتیں ہم سبھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب ہمارے پاس بھی آپشن ہوتا ہے, جب ایک ٹائم تھا کہ جی چینی کا بھی بحران ملک میں آیا, کہیں نہیں مل رہی تھی, تو جب اسٹور میں ہوتا تو کہتے تھے آپ اتنے کی خریداری کریں گے آپ کو صرف 1 تھیلا ملے گا. انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا اس چیز کا. اوپن رکھیں گے تو ہر کوئی اٹھا کے لے جائے گا. پھر ظاہر ہے مارکیٹ کی نسبت سستی چیز مل رہی ہے. کلو کے پیچھے تقریباً مارکیٹ کی نسبت اس ٹائم میں بھی اور اب بھی تقریباً 3 سے 4 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کیوں یہ خوف کا عنصر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم نے چینی 10 کلو نہ لی تو کل نہیں ہوگی. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ایسی چیزیں آپ کے پاس ہر وقت دستیاب ہیں تو اتنی چیز خریدیں جتنی آپ کی ضرورت ہے. اس سے آپ کی چیز خراب بھی نہیں ہوگی, کسی اور کے لیے پرابلم بھی نہیں ہوگا, اور یہ اسٹور ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکیں گے.
جی ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور عام آدمی کی ضرورت مختلف لوگوں سے ہم ملے اور ان سے بات چیت بھی کی اور خریداری کرنے والوں نے بہتری کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز بھی دی، کہیں کہیں تنقید بھی ہوئی. پھر ہم کچھ اور لوگوں سے ملے. لاسٹ میں ہم آئے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے عمر لودھی صاحب، ان کے آفس میں انہی سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا. جب ہم دیکھتے ہیں اس ادارے کو، بہت بڑا ادارہ ہے، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کی برانچیں ہیں اور ہزاروں ملازمین ہیں. کچھ بتائیں گے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یوٹیلیٹی اسٹور کا، کتنے آپ کی برانچیں ہیں، کتنے آپ کے ملازمین ہیں؟ ہماری جو ٹوٹل برانچز ہیں وہ 4300 برانچز ہیں اور 14000 سے پلس ہمارے ملازمین ہیں، یا یہ جو وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی مستفید ہوتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور سے. لیکن میں اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف 14000 نہیں، اس سے انڈائریکٹلی وینڈرز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیں سپلائز دیتے ہیں تو وہ شاید اس سے بھی دگنا تگنا ہوں گے. اچھا سر، اس کا مین پرپس کیا تھا؟ عام آدمی کو معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے چیزوں کی فراہمی، اور اس کی بنیاد کب سے ہو گئی؟ جی یہ لگ بھگ 1971 کے میں یہ ادارہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کی یہی تھی کہ ہم جو عام آدمی تک اپنی اسپیشلی اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ ایک اچھے ریٹ پہ پہنچا سکیں. اس میں یہ بھی تھا کہ جو ریموٹ ایریاز تھے، ریموٹ ایریاز میں تاکہ وہاں ریموٹ ایریاز میں بھی ہم یہ ہوں، اور لوگوں کے وہ جو چیزیں جو شہر سے وہ لینے آتے ہیں وہ ان کو بہم ان کے گاؤں میں یا ان کی تحصیل میں یا سب تحصیل میں ہم پہنچا سکیں. تو ایک مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو اور ایک عام آدمی کو یہ اشیاء خود نوش ان کے گھر تک پہنچائی جا سکے. وہ چیزیں جو بازار میں مہنگی ہوتی ہیں یہاں پہ سستی ہوتی ہیں، وہی پھر ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے ان کی، یا ملی بھگت سے وہ چیزیں انہی دکانداروں کو فروخت کر دی جاتی ہیں. خرابیاں کہاں سے پیدا ہوں؟ دیکھیں جی، میں شاید پاسٹ میں تو اتنا بہتر طریقے سے کامنٹ نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ گیپس ہیں ہمارا. جس طرح ہمیں اپنا آئی ٹی سسٹم ہونا چاہیے، جو وقت کمپنی میں آئی ٹی سسٹم موجود نہیں. جب آئی ٹی سسٹم ہوگی تو یہ جو بھی آپ نے ابھی تک خامیاں بتائیں یہ خود بخود رک جائیں گی. یعنی جو سٹاک آئے گا وہ اگر آئی ٹی سسٹم میں انٹر ہوا ہوگا اور آپ کے لیجر میں ہوگا، آپ کو اسی طرح ابھی ہمارے پاس جو مینول پریکٹسز فالو کر رہے ہیں. لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئے، ہم نے ایک ادارے کی بات کی، اس کی تعریف کی، پروگرام ختم ہو گیا. نہیں، اگر آج کے حکمران چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کی نشاندہی کی جائے جہاں پہ پرابلم ہے تاکہ اس کی بہتری کا کام ہو. بدقسمتی سے جب سے سیاسی ادوار ہے یہاں پہ خرابی ہوئی. آپ کے پاس اسٹاف اوور برڈن ہے کیا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس سرپلس لوگ ہیں، شاید ہم ان لوگوں سے صحیح طرح اس طرح کام نہیں لے سکے. ہمارے پاس نان پروفٹیبل سٹورز ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں، اور ادھر لوگ بھی ہیں اور ادھر سامان بھی ہے، لیکن ان سے ہمیں آمدن کچھ نہیں ہوتی. یہ میں پہلے بھی اپنے کافی انٹرویوز میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان سٹورز کو بند کریں گے لیکن لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے نہیں، بیکاز ہمیں نئی جگہ پہ نئے سٹورز کھولنے. تو لے آفس نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا آنے والے مہینوں میں چند ماہ میں ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ان سٹورز کو ریشنلائز کریں گے. جو ہمارے نان پروفٹیبل سٹور ہیں جو ایک برڈن ہے کارپوریشن پہ، ان کو ہم بند کر کے نئے سٹور کریں گے. جہاں تک ہیومن ریسورس کی بات ہے، ہیومن ریسورس آج بھی ہمیں چاہیے اور کل بھی چاہیے ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنا نیٹ ورک فردر سے ایکسپینڈ کرنا ہے. جب رمضان شریف آتا ہے ایک کی بجائے 10 کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے تو یوٹیلیٹی اسٹور کو پتہ ہے، انتظامیہ کو پتہ ہے کہ رمضان میں یہ چیز بڑھ جائے گی، تو وہ بر وقت ہونی چاہیے اور ہر وقت ہونی چاہیے. کسی جگہ ہمیں تھوڑی دیری ضرور ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈسٹریبیوشن تھی کہ ہم رمضان کے پہلے عشرے میں 35% اپنا سٹاک اویلیبل کریں گے، اور ہم اب تک اپنا 35% سٹاک اویلیبل کر چکے ہیں. اسی طرح دوسرے عشرے میں ہماری ڈسٹریبیوشن ہے، اور اسی طرح عید سے پہلے ہماری عید کے جو آخری عشرے میں ہمارا اسی طرح ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سے کسی جگہ ضرور کمزوری بھی ہوگی، ہم سے کسی جگہ کمی بیشی بھی ہوگی، لیکن ہماری نیک نیتی سے کوشش ہے اور ہم اس میں بہت حد تک کامیاب ہیں. عوام سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اتنا سٹاک لیں جتنا ان کو چاہیے. ایشو آتا ہے آٹا دال چینی پہ. میں اس وقت آپ کو چیلنج کرتا ہوں تمام کچھ ہے، اگر آپ کو ہمارے آٹا دال چینی اور دالیں
میں اگر آپ کو کمپلین نظر آتی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں. میں اس کو اس وقت بڑے وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری دالوں کی کوالٹی مارکیٹ سے آپ کو بہتر ملے گی. ہمارا ایک کمپلینٹ نمبر، اس پہ آپ کال کر کے کمپلینٹ لانچ کر سکتی ہے. وہ کمپلینٹ اسٹریٹ میرے پاس پہنچتی ہے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ میں چلتی ہے. فار ایگزامپل نان اویلیبلٹی، فار ایگزامپل بیڈ کوالٹی آف پروڈکٹ، کچھ بھی آپ کو یا سروس کی کوالٹی کا مسئلہ ہے تو وہ ہم اس کو اور بہتر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس ہیلپ لائن پہ اور فون آ سکیں. ہم انشاءاللہ آپ کو جلد بہت امپرووڈ ورژن آف یوٹیلیٹی اسٹورز دیکھیں گے. ہمارا پلان ہے کہ ہم میگا اسٹورز بلڈ کریں یوٹیلیٹی اسٹورز کے. ہم اپنے جو اسٹینڈرڈ اولڈ فارمیٹ ہے اس سے باہر نکلیں. آنے والے 8 سے 10 ماہ میں یو ول سی اے چینج یوٹیلیٹی اسٹور. یوٹیلیٹی اسٹور یہ عوام کا ایک گھر ہے، یہ خاندانوں کا پورا ایک گھر ہے، کیونکہ آپ گھر کی خریداری کرتے ہیں. اور وہ شخص جو کسی یوٹیلیٹی اسٹور پہ کام کرتا ہے ذمہ داری نبھاتا ہے، چاہے وہ مینیجر ہے، چاہے وہ عام کارکن ہے، یا پھر وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. ان کا فرض ہے کہ عوام کو صاف ستھری چیز دینی ہے، عوام کی خواہشات کے مطابق اور سرکار کی ہدایت کے مطابق. موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں واضح فیصلہ کر چکی ہے کہ خرابی جہاں پہ بھی ہوگی ہم خرابی کو ختم کریں گے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.